اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اذهبوا فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 63۔ قال کہا اللہ تبارک و تعالی نے اذهب جا اے شیطان، فمن پس جو کوئی تابعہ کا پیروی کرے گا تیری۔ ٹھیک ہے جی، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فرشتوں کے سارے سجدہ کرو، کس کو؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ یعنی اس نے یہ بات بطور تکبر کہی تھی۔ ٹھیک ہے جی، آج بھی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کمی کوتاہی ہے جی، میں اس سے بیٹھوں، میں اس سے بات کروں، میں کیوں کروں، تو جو میں ہے نا وہ تکبر ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس نے کہا نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالی سے اس نے کہا جی مجھے مہلت دو، قیامت تک میں ذریات آدم کے اولاد کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا، ان کو تباہ و برباد کر دوں گا، ان کو گمراہ کر دوں گا، ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا قال اذهب جا، مہلت ہے۔ ٹھیک ہے، کل میں نے اشارہ کیا تھا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے کہ جا گمراہ کر لوگوں کو؟ یہ بطور ڈانٹ کے تھا۔ اب استاد دیکھتا ہے نا بچے کو، وہ کسی کو مار رہا ہوتا ہے تو استاد کہتے ہیں مار لے، تو استاد کا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تو مار، اس کو ڈانٹنا مقصد ہوتا ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جا تم، فمن تبعک منہم، اور جو شخص تیری پیروی کرے گا، تیری بات مانے گا، منہم آدم کے اولاد میں سے، فإن جہنم، تو بے شک دوزخ ہے، حزب شیطان، کل میں نے اشارہ کیا تھا، ایک ہے حزب اللہ کا گروہ، ٹھیک ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ ایک ہے الا ان حزب الشیطان، شیطان کے پیروکار، اس کے چیلڑے، اس کی بات ماننے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کی بات ماننے والے وہ کیا ہوں گے؟ ہم الخاسرون، وہ نقصان میں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فإن جہنم، تو بے شک دوزخ، جزاؤکم، تمہاری سزا ہے، جزاء، سزا، موفورہ، بھرپور۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمہارے لیے جہنم تیار کی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیے، وَاسْتَفْزِزْ، بہکا لے شیطان، یہ دوسری بات۔ پہلا کیا تھا؟ جا، جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ وَاسْتَفْزِزْ، بہکا لے، اب وہ بہکاتا ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَتَ مِنْهُمْ، جس پر استطاعت، تیرا بس چلے، منہم، ان میں سے، آدم کی اولاد میں سے، بصوتی کا، اپنی آواز سے۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ موسیقی شیطان کی آواز ہے، انسان کو گمراہی کی طرف لاتی ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں ہر وہ دعوت جس میں نافرمانی کا کام ہو وہ شیطان کی آواز ہے، ہر وہ پکار، ہر وہ بلاوا وہ کیا ہے؟ شیطان کی آواز ہے۔ ٹھیک ہے جی، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور مسلط کر لے یا چڑھا لے، علیہم، ان پر، ابن آدم پر، بخیلی کا، اپنے سوار، وراجلی کا، اور اپنے پیادے، یعنی شیطان کے چیلڑے، تو اپنے چیلڑوں سے ان پر حملہ کر، وہ مسلط کر دے۔ وَشَارِكْهُمْ، اور شریک ہوتا رہے، فی الاموالی، ان کے مال میں۔ اب شیطان ہمارے مال میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا کہ شیطان ہمیں حرام کی طرف لاتا ہے تو ہمارے مال میں کیا ہو گیا؟ شریک ہو گیا۔ اب ہمارا مال ہے، ہمیں حرام کے کام میں لگوا رہا ہے، ہمارے مال میں شریک ہو گیا۔ سود کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ مال میں کیا ہو گیا؟ شریک۔ کمانا بھی حرام ذرائع سے اور لگانا بھی حرام کاموں میں، یہ مال میں شریک ہو گیا۔
والاولاد، اور اولاد میں، اولاد سے مراد کیا ہے؟ کیا اولاد کی پرورش یا طبیعت اسلامی رنگ میں نہ ہو؟ مغرب سے ہم کیا ہیں جی، بڑے متاثر ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ شریک ہو گیا، تمہاری اولاد کو لے کر جا رہا ہے کہاں؟ اسلام سے ہٹا کر لے کر جا رہا ہے۔ اخلاق و عادات، یہ کیا ہے؟ اولاد میں شریک ہونا۔ اور دوسری بات کل میں نے کی تھی کہ کوئی ایسا نام رکھنا، کسی شخصیت کے ساتھ منسوب کرنا، پیریں دیتا، شریک ہو گیا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ جیسے کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ نے رکھے ہوتے ہیں عبد العزا، عزا کا بندہ، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی کیا ہو گیا جی؟ اولاد میں شریک ہو گیا۔ دوسرا، میں نے کل صحیح مسلم کی حدیث بیان کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے بیوی سے ہم بستری سے پہلے دعا پڑھ لیتا ہے، صحبت کی دعا پڑھ لیتا ہے، شیطان کے محفوظ ہونے کے لیے، حفاظت کے لیے پڑھ لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد مقدر کی ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کی عام شام میں آ گیا، پناہ میں آ گیا، حفاظت میں آ گیا، اور اللہ نے اولاد مقرر کر دی، تو اس بچے کو شیطان تکلیف نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ عام شام میں آ گیا نا۔ واعدہم، اور وعدہ کر ان سے، اے شیطان وعدہ کر ان سے، وعدے ہیں جی، دنیا ساری کر رہی ہے آپ بھی کریں، دنیا حرام کما رہی ہے آپ بھی کمائیں، دنیا سود کھا رہی ہے آپ بھی کھائیں، جی ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، یہ سارے کیا ہیں؟ دھوکہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے، یہ شیطانی وعدے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ حق اور سچ ہے۔ کل میں نے کہا تھا 13واں پارہ سورۃ ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف، تو جہنمی شیطان کو ملامت کریں گے، تو نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تیری وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں، تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کیوں؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو وعیدکم، شیطان یہ سارے وعدے دے رہا ہے۔ دنیا ہے جی، جنت کس نے دیکھی ہے؟ جنت کس نے دیکھی ہے؟ لوگ انکاری ہیں، نہیں مانتے جنت جہنم کو، اے جان میٹھا گلا کہ میٹھا، مزے کرو ہی، یہ سارے بات شیطان دھوکہ ہے۔ وما یعدکم الشیطان الا غرورا، اور ان سے وعدہ نہیں کرتا الشیطان، شیطان الا غرورا، مگر صرف دھوکہ۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے بے شک میرے بندے، میرے مخلص، دیکھو بندے سارے کے سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، لیکن یہاں سے مراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں، اس کے کہنے پر چل رہے ہیں، شریعت پر چل رہے ہیں، اللہ فرما رہے وہ میرے مخلص بندے، لئی سالہ کا، نہیں تیرا علیہم، ان پر سلطان، کوئی زور، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مان رہے ہیں تو اللہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا؟ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو میرے بندے ہوں گے اس پر میں زور چلنے ہی نہیں دوں گا۔ کیوں؟ ان کی حفاظت میں کروں گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب وکیلا، کارساز، شیطانی حملے سے بچائے گا، حفاظت کرے گا۔ وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچانا ہوتا ہے جی، اس سزا سے بچاؤ، فیسیں لے رہے ہیں، ناجائز جو بھی ہے، برحال یہاں وکیل کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ ربکم، تمہارا رب، الذی، وہ ہے، یزجی، جو چلاتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الفلک، کشتیاں، فی البحر، سمندر میں، ٹھیک ہے، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کا فضل۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمانیت، رحیمیت بتا رہا ہے۔ دیکھو میرے
تمہارے اوپر کتنی مہربانیاں ہیں. شیطان آئے گا، زور چلائے گا، تمہیں گمراہ کرے گا، لیکن میں رحمان کو بھولنا نہیں. میں وہ ذات ہوں کہ میں نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تابع کر دیا. تم کشتیاں چلا رہے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار اور تجارت کر رہے ہو. میں تو وہ ذات ہوں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. تم کیا کر رہے ہو جی؟ فضل تلاش کر رہے ہو، روزی روٹی. یہ سارا نظام سمندری کیا ہے؟ یہ پورٹ کیا ہے؟ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تابع کر دیا. اگر اس پانی میں اللہ طوفان لے آئے، طغیانی لے آئے، تو کون اندر گھسے گا؟ ٹھیک ہے جی. انہو کان بکم رحیمہ. بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کان بکم، وہ ہے تم پر رحیمہ، نہایت مہربان. وہ مہربان ذات ہے، لہذا شیطان کے کہنے پہ نہیں چلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ماننا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ. اور جب تمہیں پہنچتی ہے الضُّرُّ، تکلیف، فی البحر، سمندر میں، یعنی کشتیاں چل رہی ہیں، اب ہچکولے آئے، ڈوبنے کا خطرہ، یہ تکلیف ہے. اب تو مر رہے ہیں، کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے جی، کوئی سہارا، کوئی آسرا نہیں ہے. ذلہ تو بھول جاتا ہے. من تدعون، وہ جس کو تم پکارتے تھے، جس کو تم پکارتے تھے. انسان کی فطرت ہے، مشکل کام میں ہے، جب اس کو موت نظر آ رہی ہو نا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر دنیا کے جتنے اس کے نظریات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کٹ جاتے ہیں، ذلہ گم ہو جاتے ہیں، ان کی طرف دل نہیں جاتا. کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ تو ہی ہے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اختصار کے ساتھ یہ واقعہ علماء سے بھی سنا ہے اور لوگوں سے بھی سنا، میں نے بھی سنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. جب فتح کیا، یہ اکرمہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ تھا کہ ہم نے صحابہ اکرام کو اتنی تکلیفیں دی، حتیٰ کہ ان سے گھر چھین لیے تھے، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا. اب یہ فاتح بن کر آئے، بدلہ تو لیں گے، انتقام تو لیں گے، فطرت ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ لا تثریب علیکم اليوم. کسی پر کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے. اکرمہ کہتے ہیں میں نے کہا جی مکہ چھوڑو، کسی اور ملک کا رخ کرو. کہتے ہیں میں ساحل کی طرف گیا، یمن جانے کا ارادہ کیا، کشتی پر بیٹھا، تھوڑا سا سفر ہوا، کشتی کو ہچکولے آنے شروع ہو گئے. تو کشتی کے ملاح نے کہا ادعو اللہ، اللہ کو پکارو، اپنی دعا کو خالص کرو. تو میں نے سمجھا 360 بت تھے، 5 جو بڑے تھے ان کو بلاتا ہوں. میں نے بلانا شروع کیا تو اس نے کہا اپنی دعاؤں کو خالص کرو، فاخلصوا لہ دعا. میں نے کہا چلو 5 کی جگہ پہ 2. پھر اس نے کہا اپنی دعا کو خالص کرو. میں نے کہا جو بڑا ہے وہ تو اس کو بلاؤں. پھر اس ملا نے کہا آج ان کو نہیں، آج وہ ہے. کہتا ہے یہ بات جب دل و دماغ میں بیٹھی، یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. تو سردار کا بیٹا تو تجھے بات سمجھ نہیں، جو کشتی کے ملا کو سمجھ آ گئے. اکرمہ تو سردار کا بیٹا تھا، تجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. کشتی کے ملا کو سمجھ آ گئی کہ مشکل وقت میں کس کو پکارنا ہے، یہ وہی ہے. مسکم الضر فی البحر، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، یعنی ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، فی البحر، سمندر میں، ذلہ تو بھول جاتا ہے، من جس کو تدعون تم پکارتے ہو دنیا میں، الا ایاہ، سوائے اس کے، یعنی وہی ذات باقی رہتی ہے. پھر دل کہاں جاتا ہے؟ اسی کی طرح. فلما نجاکم، پھر جب وہ تمہیں بچا لائے، الی البر، خشکی کی طرف نکال لائے، خشکی کی طرف، اعرضتم، تو تم رخ پھیر لیتے ہو. مشکل آئی، یہ تو خشکی کا واقعہ ہے نا جی، اس کا سمندر کا واقعہ ہے. ہم دیکھیں ہمارا کاروبار جب نہیں چل رہا ہوتا، اللہ تو ہی ہے، اللہ تو میری عزت رکھنا، اللہ تو مجھے، جب ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر نمازیں بھی بھول گئی. اعرضتم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت چھینتا ہے نا، کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو انسان اٹھتے بیٹھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب بیٹھتا ہے کہتا ہے اللہ، جب اٹھتا ہے کہتا ہے اللہ، جب گھر جاتا ہے اللہ، دکان پہ گیا اللہ، پھر اللہ اللہ کی آوازیں ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے فلما کشفنا عنہ ضرہ، میں نے تکلیف دور کر دی، کأن لم یدعونا الی ضر مسا، پھر انسان ایسے تو پھر رہتے جیسے تو نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا تھا. یہ وہی ہے. اعرضتم، پھر تم رخ پھیر لیتے ہو، اعراض کرتے ہو. وکان الانسان کفورا، اور ہے انسان بڑا ناشکرا.
نعمت ملی اس کا شکر کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ پھر دیکھ لیں جی، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، حکم ہوا کہ جا، تو ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو بے شک دوزخ تم سب کی پوری پوری سزا ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے اسے اپنی آواز سے بہکا لے۔ واجلب علیہم بخیلک ورجلک، بہکا لے ان پر اپنی فوجوں کے سوار اور پیادے، چڑھا لاتا رہے، یعنی ان پر تو مسلط کر دے جو چیلڑے ہیں جنوں میں سے انسانوں میں سے۔ بشارکم فی الاموال والاولاد وعدہم، اور ان کے مال اولاد میں شریک ہوتا رہے، ان سے وعدہ کرتا رہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور جو وعدے شیطان ان سے کرتا ہے وہ سب دھوکہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ وکفی بربک وکیلا، اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے۔ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، ذکر سے مراد یہاں نماز ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جب نماز فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز مکمل کر لو پھر زمین میں پھیل جاؤ، روزی روٹی تلاش کرو۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب، اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ نماز پڑھ لی، واپسی جب نکلنا پھر دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں نے کام کر لیا، میں نے فرض ادا کر لیا، اب جا رہا ہوں، ملازمت ہے، نوکری ہے، دکان ہے، جو بھی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فضل کا، روزی کا، اب میں نکل رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو فضل سے مراد یہ کیا ہے؟ رزق ہے۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تُدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو اللہ کے سوا جس کسی کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں بھول جاتا ہے، وہ زمین والے سارے بھول گئے۔ اب کس کو یاد کرتے ہو مشکل میں؟ اللہ کو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ عَرَضْتُمْ، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اعراض کر لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔